بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك بجلال وجهك ونور عظمتك وبما أوجبت على نفسك للمحسنين أن تصلي أنت وملائكتك على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد. اللهم ارفع درجته وأكرم مقامه وثقل ميدانه وأبلج حجته وأظهر ملته وأعزل ثوابه وأدي نوره وأدم كرامته وألحق به من ذريته وأهل بيته ما تقر به عينه وعظمه في النبيين الذين خلوا قبله. اللهم اجعل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أكثر النبيين تبعا يا رب العالمين. اللهم بحق محمد وآل محمد أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا، أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا، زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم بحق محمد وآل محمد انصر أولياءك في غزة وفي الدفاع وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي إيران وفي أفغانستان وفي السودان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم بحق محمد وآل محمد فرج عنا وعن عبادك في غزة وفي الضفة وفي لبنان وفي اليمن وفي السودان وفي سوريا وفي ليبيا وفي مشارق وفي أفغانستان وفي إيران وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصلى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين ثم آمین. اچھا جی، یہاں پہ رکے تھے، کہاں پہ رکے تھے؟ تفکر کی بنیاد پر کائنات کے مادی اور کا ادراک. اچھا، یہ جو ہے ہم نے کر لیا تھا، ہم نے سائنس نے 17ویں اور یہاں سے 17ویں اور یہ کر لیا تھا 17ویں صدی کی فتوحات، امریکہ کی 17ویں اور 18ویں صدی، امریکہ کی فتح، پھر ہندوستان وغیرہ، اور ایجاد کا رول شروع میں اتنا نہیں تھا، ایجادات کا رول زیادہ جو ہے بعد میں بڑا. 18ویں صدی کی تحریک تنویر کی کامیابی راہ ہموار کر تحریک تنویر، اور پچھلی بار کیا تھا. تحریک تنویر کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ انسان کسی معاملے میں بھی وہی کا محتاج نہیں، واحد ہے، سمد ہے، کامل ذات ہے. یہ بھی کر لیا تفصیل سے کئی بار، اپنی ذات کا بھی خالق ہے اور اپنی کائنات کا بھی. اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی دیکھا. تحریک تنویر کے ان متنوں کو ہیومنزم کہتے ہیں، یعنی تحریک تنویر جو ہے ہیومنزم کی ایک شکل ہے. اس کی دوسری شکل جو ہے رومانویت ہے، اور یہ مفروضات بھی اتنی ہی ماورائے ادراک ہیں جتنے مذہبی الہیات. یہ بہت اہم چیز ہے، اتنی آسان سمجھنے کی نہیں ہے، اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی. تو اس لیے اس پہ جو ہے
کافی وقت صرف کرنے کی ضرورت ہے، تو اس نشست میں اگر بات نہیں ہوا تو اس کی دوبارہ کوشش کریں گے. چلو پہلے بھی کر چکے. بات یہ ہے کہ عقل کا کیا مقام ہے. بات یہ ہے کہ چاہے عقل کا کیا مقام ہے اور حق تک وہ کس حد تک پہنچ سکتی ہے، کس حد تک نہیں پہنچ سکتی ہے، اور عقل کیسے کام کرتی ہے. سب کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ظاہر ہے اس سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ عقل کا تصور کیا ہے، کیونکہ عقل کے کئی تصورات ہیں. تو عقل کے ہر تصور پر ہر بات جو کی جاتی ہے وہ صادق نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل جو ہے عمومی عقل جس کو ہر کوئی استعمال کرتا ہے، مفروضات کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا. یعنی عقل کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں جو حواس سے آتی ہیں یا موجود اطلاع کے استقراء کی بنیاد پہ آتی ہیں یا استخراج کی بنیاد پہ آتی ہیں. یہ اطلاعات. لیکن اطلاع سے پہلے جو ہے مفروضات ہوتے ہیں، اور مفروضات کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. مفروضات میں جو ہے انسان کا سیاق ہوتا ہے، یعنی اس کے ذہن کی ساخت بھی مفروضات میں ہوتی ہے. اس کی جو امپلیسڈ نالج ہے، اس کو کہیں گے غیر عدم سری یا غیر سری نو علم. اور وہ مفروضات جن کو انسان جو ہے یا وہ سری ہو یا غیر سری ہے، جس کو سیلف ایویڈنس سمجھتا یعنی بدیہی سمجھتا ہے. اور بدیہی سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے وعدے ہیں کہ ان کے سچ اور جھوٹ ان کا جھوٹ ہونا ممکن نہیں. اور اس بنا پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مفروضات نہیں. اور مفروضات کی بھی پھر کئی قسمیں ہو جاتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بداہت جو ہے ایک سیاقی تصور ہے، یعنی کانٹیکسٹ ریلیٹو تصور ہے. ایک شخص کے لیے جو چیز بدیہی ہے وہ دوسرے شخص کے لیے غیر بدیہی ہو سکتی ہے. ایک معاشرے میں جو چیز بدیہی ہوتی ہے وہ دوسرے معاشرے میں غیر بدیہی ہو سکتی ہے. ایک تاریخی دور میں جو چیز بدیہی ہوتی ہے وہ دوسرے تاریخی دور میں غیر بدیہی ہوتا ہے. تو اس لیے جن مفروضات کو ہم بدیہی سمجھتے ہیں ان پر قطعی دلیل لانا ناممکن ہے. حتیٰ کہ مطلب دلیل بھی لانا ایسا سچ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ جو دلیل ہوتی ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ وہ بدیہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ انگریزی میں بدیہی کہتے ہیں سیلف ایویڈنٹ. وہ اپنی دلیل آپ ہے، جو چیز اپنی دلیل آپ ہے اس پر آپ کیا دلیل دیں. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مفروضات دلیل پر مبنی نہیں ہوتے، لیکن جو دلیل آپ کے لیے بدیہی ہے وہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کے لیے بدیہی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ مسلمان کے لیے جو چیزیں بدیہی ہیں وہ عیسائی کے لیے نہیں ہیں، وہ
ایتھیس کے لیے نہیں ہے، دہریے کے لیے نہیں ہے، اور دہریے کے لیے جو چیزیں بدی ہیں وہ آپ کے لیے. تو اس لیے جو مفروضات ہیں وہ کہ ان کی بنیاد جو ہے بدیہی تصورات پہ ہوتی ہے، اس پر دلیل نہیں دی جا سکتی، اور خاص طور پہ قطعی دلیل نہیں جا سکتی، کیونکہ ان کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ وہ اپنی دلیل آپ ہے. اس لیے اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہر جہانی نظریہ، ہر ورلڈ ویو جس کو کہتے ہیں، ہر نظام حیات، ہر نظام حیات، ہر دین جس کو اصل دین سے ہر دین وہ مفروضات پہ مبنی ہوتا ہے. مفروضات پہ مبنی ہوتا ہے مطلب یہ کہ ایسی چیزوں پہ مبنی ہوتا ہے جو اس دین کے ماننے والوں کے لیے بدیہی ہوتے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ دوسروں کے لیے بدیہی ہو. اس لیے مطلب یہ ہے کہ جو خدا کے وجود کو مانتا ہے وہ سمجھتا کہ یہ بالکل یعنی بدی بات ہے، اس کو آپ جھٹلا کے، لیکن جو ایتھیسٹ ہوگا اس کے لیے جو ہے خدا کا وجود ہونا بدی ہے. اور یہ بداہت جو ہے زیادہ تر معاشرت سے نکلتی ہے، جس قسم کا معاشرہ ہوگا، جس قسم کا تعلیمی نظام ہوگا، اس سے جو ہے بداہت کے بنیادی مفروضات جو ہے مرتب. اور چاہے وہ دین جو ہے انسان پرستی ہو یا خدا پرستی کا دین ہو، چاہے وہ شیطان پرستی کا دین ہو، چاہے وہ لبرلزم ہو، سرمایہ داری ہو، اسلام ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، تمام سائنس ہو، علمی نظام بھی اس میں آ گیا، سائنس ہو یا جیسے جیومیٹری ہے، علمی نظام ہو، سب جو ہے بدیہات اور مفروضات پر اور بدیہات پر مبنی. ایسے بدیہات اور مفروضات جو اس نظام کے اندر رہنے والے اور ماننے والوں کے لیے تو بدی ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ باہر والوں کے لیے بدی ہو. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بدی نہ ہو، اور بداہت کے بھی درجات ہیں. تو انہی بدی مفروضات کو ایمانیات کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں. اور سائنس پر بھی ایمان ضروری ہے. صرف یہ خدا پر ایمان ضروری نہیں ہے. اور ایمان الٹیمیٹ جو ثبوت ہے انسان پرستی کا بھی ایمانیات ہی کی بنیاد پہ ہے. تو یہ کہنا کہ تنویریت کی بنیاد جو ہے کسی سائنسی اصول پہ یا کسی قطعی دلیل پہ اور مذہب کی نہیں ہے، یہ بالکل لایانی بات ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں. اور یہ کہنا کہ مطلب سائنس جو ہے اس کی بنیاد جو ہے عقلی خطیات پہ ہے اور مذہب کی بنیاد عقلی خطیات پہ نہیں، یہ بالکل بے معنی بات اس لیے ہے کہ دونوں نظام جو ہے مفروضات پر، جس کو اس کے ماننے والے بدیہی سمجھتے ہیں. اور عموماً جو ہے کسی نظام کی حقانیت کا دنیا میں فیصلہ اسی نہیں ہو سکتا کہ ان مفروضات سے اوپر اٹھنا انسان کے لیے ناممکن ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے قیامت کے دن ہی ہوگا. فَبَصِّرْ الْيَوْمَ حَدِيدٌ کا یہ مطلب ہے، ایک یہ مطلب ہے. تو یہ ایک بنیادی بات ہے. تو سائنس پر ایمان، سائنس بھی مفروضات پر مبنی ہے، عیسائیت بھی مفروضات پر مبنی ہے، تنویریت بھی مفروضات پہ مبنی ہے، انسان پرستی بھی مفروضات پہ مبنی ہے، اسلام بھی مفروضات پہ مبنی ہے. وہ مفروضات جو اس کے ماننے والوں کی بدیہ. تو یعنی ہر نظام حیات اور نظام علم کی جو بنیاد ہے وہ ایمانیات ہے. اور کون سی ایمانیات سچی ہیں جھوٹی ہیں، اس لیے مطلب اس کا جو ہے قطعی فیصلہ جو ہے دنیا میں نہیں ہو سکتا. اس لیے ہدایت جو ہے اللہ کی طرف سے.
یہدی من یشاء ویضل من یشاء. تو یہ بنیادی چیز ہے، سمجھے نا، اس کا یہاں جو ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے. پیچھے چلتے ہیں متن کی طرف. تو یہ جو مقدمہ یہاں پیش کیا یہ بہت اہم ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے. اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے لیکن یہ ہے بہت اہم چیز. اب جو ہے اس مقدمے کے تناظر میں آپ سمجھ سکتے ہیں جو یہاں بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ تحریک تنویر کا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم انسان کسی معاملے میں وحی کا محتاج ہے. تو یہ غلط ہے. تحریک تنویر بھی وحی پر مبنی ہے لیکن وہ وحی شیطانی وحی ہے اور شیطان کے جو انسانی کارندے ہیں ان کی وحی ہے. کیا معنی اس کا کہ تحریک تنویر بھی مفروضات پر مبنی ہے جس پر ایمان لانا لازمی ہے، اور وہ مفروضات جو آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں اور شیطان کے جو انسانی حلیف ہیں ان کی طرف سے آتے ہیں. تو تحریک تنویر کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ انسان کسی معاملے میں وحی کا محتاج ہے. وہ احد ہے، وہ صمد ہے، قائم ذات ہے، اپنی ذات کا بھی خالق ہے، اپنی کائنات کا. تحریک تنویر کے ان مفروضات کو ہیومنزم کہتے ہیں. یہ مفروضات اتنی ماورائے ادراک ہیں جتنے مذہبی الہیات مفروضات. یعنی یہ کہنا کہ اللہ مالک ہے اور یہ کہنا کہ انسان مالک ہے، دونوں مفروضات ہیں جو اس کے ماننے جن پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کے لیے کوئی قطعی دلیل نہیں دی جا سکتی. دلیل دی جا سکتی، قطعی دلیل نہیں جاتا. اور وہ اس کے ماننے والوں کے لیے بدی ہے اس کے غیر. اس لیے جب آپ کسی نظام حیات پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کا دل بدلنا ضروری ہوتا ہے. وہ دل بدل دے، جیسے حضرت ہمارے جو شہید وہ جو گلوکار تھے ماشاءاللہ بعد میں تبلیغ جماعت میں چلا، دل بدل دے کہتے ہیں نا وہ. تو دل بدلنا اس لیے ضروری ہے. تو دل جو ہے حق کی طرف بھی بدلتا ہے اور دل باطل کی طرف سے بھی بدلتا ہے. تو جب ایک مسلمان جو ہے نعوذ باللہ تحریک تنویر کا ماننے والا بنتا ہے تو اس کا دل بدل جاتا ہے حق سے باطل کی طرف. اور جو تحریک تنویر والا اگر اسلام کے مفروضات کو حق سمجھ لیتا ہے تو اس کا دل بدل جاتا ہے باطل سے حق کی طرف. لیکن یہ کہ دونوں نظام جو ہے مفروضات پر مبنی ہے، وہ مفروضات ان معنوں میں جو ابھی ہم نے اس کو جس کی تشریح کی، سمجھے نا. تو اس لیے یہ کہنا کہ مطلب یہ ہے کہ مغرب کا جو نظام ہے وہ عقل پہ مبنی اور مذہب جو ہے وہ ایمان پر مبنی ہے، یہ غلط نہیں ہے. عقل خود ایمان پہ مبنی. عقل یعنی عقل کام ہی نہیں کر سکتی مفروضات کے بغیر. اور کس قسم کی عقل ہوگی آپ کی اور کس ایمانی عقل ہوگی یا غیر ایمانی عقل ہوگی، اس کا فیصلہ اس بنیاد پہ ہوگا کہ آپ کے مفروضات کیا ہیں، آپ کی عقل کے مفروضات کیا ہیں. تو یہ تحریک تنویر کے ان مفروضات کو ہیومنزم کہتے ہیں، اور یہ مفروضات بھی اتنے ہی ماورائے ادراک ہیں جتنے مذہبی یا الہیاتی مفروضات کو. سمجھے، کوئی تجربہ، مشاہدہ یا تصور یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہیومن بینگ احد صمد اور قائم بذات اور خالق کے کائنات ہے. یعنی کوئی تجربہ، کوئی مشاہدہ، کوئی تفکر مفروضات کو قطعی ثابت نہیں کر سکتا، ورنہ وہ مفروضات ہی نہ ہوتے. یہ ہوتا ہے کہ مفروضات بعض اوقات جو ہے وہ علم بن جاتے ہیں تو وہ مفروضات نہیں رہتے، سمجھے نا. لیکن یہ کہ مفروضات جب تک مفروضات ہیں ان کا کوئی قطعی ثبوت نہیں. یہ وجہ ہے کہ سائنس کے موجد عیسائیت کے باغی نہ تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی وجہ ہے کہ سائنس کے موجد عیسائیت کے باغی نہ تھے، کیونکہ ان کے مفروضات جو ہیں وہ مختلف تھے. ان کے مفروضات جو ہیں ان کی سائنس کے مفروضات مختلف تھے، اور ان کے سائنس کے مفروضات جو ہیں یا تو عیسائیت کے مخالف نہیں تھے یا عیسائیت کے مخالف تھے بھی تھے تو انہوں نے نہیں سمجھا کہ وہ عیسائیت کے مخالف تھے، یا انہوں نے دو نظاموں کو الگ الگ بانٹ دیا کہ یہ عیسائیت ہے اور یہ سائنس ہے اور دونوں سچ ہیں اپنے اپنے دائرہ کار میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس بھی مفروضوں پہ قائم کرتی اور سائنس کے مفروضات بدلتے رہتے. تو اگر سائنس جب مذہبی معاشروں میں آتی ہے تو اس کے مفروضات مختلف ہوتے ہیں.
لیکن جب وہ مذہبی معاشرے جو ہے غیر مذہبی معاشرے ہو جاتے ہیں تو سائنس کے مفروضات بھی بدل جاتے ہیں، اور سائنس کی بنیاد پہ یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ کون سے مفروضات جو ہیں سچ ہیں اور کون سے غلط ہیں، کیونکہ سائنس خود مفروضات پر مبنی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سائنس کی وجہ ہے۔ کوپرنس ایک پادری تھا، کپلر نہایت مذہبی پروٹیسٹنٹ تھا، نیوٹن کی آخری کتاب پروٹیسٹنٹ عقائد کا دفاع تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن سائنس نے عیسائی علمیاتی مجال غیر معقول، وہ کیوں ثابت کیا؟ اس لیے نہیں کہ سائنس مفروضات میں مبنی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیت نے جو اپنی جسٹیفیکیشن یا اپنی توجیہ جو یونانی منطقی مفروضات کی بنیاد پہ کی تھی، ان منطقی مفروضات سے لوگوں کا ایمان اٹھ گیا۔ اس کی وجہ سے کیونکہ ان مفروضات سے عیسائیت نہ تھی، تو اس لیے عیسائیت سے بھی لوگوں کا یا تو ایمان اٹھ گیا یا کمزور ہو، اور اس کے بعد پھر جو ہے سائنس نے جو روش اختیار کی وہ غیر عیسائی اور مادیت کی طرف چلے گئی سائنس، اور جس حال میں سائنس آج ہے وہ ایک عیسائی معاشرے میں یا مسلمان معاشرے میں پرورش نہیں پا سکتی، کیونکہ سائنس کا جو تصور ہے ہمارے پاس آج، اس کی بنیاد جو ہے کائنات پر اپنی حکومت قائم کرنا ہے، جبکہ نیوٹن وغیرہ کا اگر مقصد کائنات پہ تھوڑی بہت حکومت قائم کرنا بھی تھا تو لیکن وہ ایک عمومی عیسائی حد بندیوں میں جکڑا ہوا تھا، اور وہ پورا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے ایک عیسائی معاشرے میں پوری طرح نہیں پنپ سکتی، لیکن یہ کہ سائنس کی بنیاد پہ جو ہے عیسائیت کو رد نہیں کیا گیا۔ تو عیسائیت کا رد ایک تو یہ ہوا کہ ان کے دل، کیونکہ انہوں نے قتل و غارت کی ساری دنیا میں اور وہ عیسائیت کے خلاف تھی، تو وہ جو اندرونی ان کا تضاد تھا اس کی وجہ سے ان کا عیسائیت، ان کے اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے عیسائیت پر ان کا ایمان اٹھ گیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کیونکہ عیسائیت کی توجیہ جو عقلی توجیہ تھی وہ ارسطاطیلی سی منطقی مفروضات پر مبنی تھی، اور ان ارسطاطیلی سی منطقی مفروضات کو سائنس نے غلط نہیں ثابت کیا، ان سے ایمان اٹھ گیا۔ یعنی کہ مفروضات کو کبھی غلط ریلی ثابت نہیں کیا جا سکتا، ان پہ ایمان اٹھ جاتا ہے، یعنی وہ آپ کے لیے غیر بدیع ہو جاتا ہے پورے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قرون وسطیٰ میں ارسطو کی منطق اور فلسفے کے جو قضائے تھے، مفروضات تھے، وہ بدیع تھے لوگوں کے، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پہ ان کی وہ بداعت جو ہے آہستہ ختم ہوتی گئی، اور اس کی ایک وجہ جو ہے لوگوں کا سائنسی منہاج کوئی ایجاد کرنا اور ارتقاء کرنا وغیرہ اس کا سبب بنا۔ لیکن یہ کہ سائنس نے ان مفروضات کو رد کیا، لیکن یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے غلط ثابت کیا، لیکن وہ غلط انہی معنوں میں ثابت کیا کہ وہ ان کے لیے غیر بدیع ہو گیا، ان سے ان کا ایمان اٹھ گیا۔ تو اس لیے سائنس تو یہ ایک بنیادی بات آ گئی ہے، اور یہ بات پوری ختم نہیں ہوئی، یہاں سے انشاءاللہ اگلی بار پھر اس کو جاری رکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد الابرار والفجار، وصل على محمد وعلى آل محمد عدد ما يختلف به الليل والنهار، واجعل اللهم صلاتنا عليه حجابا من عذاب النار وسببا لإباحة دار القرار، إنك أنت العزيز الغفار۔ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الأطهار وذريته المباركين وصحابته الأكرمين وأزواجه أمهات المؤمنين
صلاة موصولة تتردد إلى يوم الدين. اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم يا ذا المن الذي لا يكافئ امتنانه والطول الذي لا يجازى إنعامه وإحسانه، نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك أن تطلق ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال وتجعلنا من الآمنين يوم الرجف وزلزال يا ذا العزة والجلال. أسألك يا نور النور قبل الأزمنة والدهور، أنت الباقي بلا زوال، الغني بلا مثال، القدوس الطاهر العلي القاهر، الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان. أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليك وأشرفها عندك منزلة وأجزلها عندك ثوابا وأسرعها منك إجابة، وباسمك المخزون المكنون الجليل الأجل الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي تحبه وترضى من دعاك به وتستجيب له دعاه. أسألك اللهم بلا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، وأسألك باسمك الذي يذل لعظمته العظماء والملوك والسباع والهوام وكل شيء خلقته. يا الله يا رب استجب دعوتنا يا من له العزة والجبروت، يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي تبارك يا عظيم تعاليت يا عليم. سبحانك يا عظيم سبحانك يا جليل، نسألك باسمك العظيم التام الكبير ألا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فاجرا ولا عبيدا ولا عنيدا. اللهم إنا نسألك، اللهم إني أسألك فإني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد القهار الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا هو من لا هو إلا هو، يا من لا إله إلا هو، يا أزلي يا بدي يا دهري يا ديمومي، يا من هو الحي الذي لا يموت، يا إلهنا وإله كل شيء، إله واحدا لا إله إلا أنت. ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تزرع في قلبي معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين.